اسلام کے ظہور سے صدیوں پہلے عربوں کا اپنا ایک نظام طب تھا جو جڑی بوٹیوں اور پودوں پر مبنی تھا۔ یہ روایتی عمل کلدانی طب اور ان کے اپنے تجربات پر مبنی تھا۔ بتدریج یونانی طب نے عرب علماء کی توجہ حاصل کی۔ حارث بن کلدہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے عربوں کو یونانی طب سے متعارف کرایا، جو طب کی تاریخ میں ایک نیا باب کھولنے والا تھا۔ اموی دور میں خالد بن یزید بن معاویہ نے یونانی اور مصری کتابوں کا عربی میں ترجمہ کرایا، جس نے اس وقت کے طبی علم کو مزید مالا مال کیا۔ تاہم عباسی دور میں طب کا علم واقعی پھلا پھولا۔ عباسیوں نے ایک زبردست علمی ماحول کو فروغ دیا جس نے طبی سائنس میں اہم پیش رفت کی۔ یونانی طب کے مروجہ طریقہ کار کا عربی طریقہ کار سے انضمام اور عباسی دور کے علماء کی کوششوں نے ایک بھرپور اور جامع طبی روایت کی بنیاد رکھی۔ ابتدائی طور پر مسلمانوں نے یونانی، ہندوستانی، فارسی اور کلدانی طبی کتابوں کے عربی میں ترجمے کے لیے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے۔ اس کوشش نے انہیں ان قدیم تہذیبوں سے وسیع طبی علم حاصل کرنے کی نہ صرف رسائی فراہم کی بلکہ آپس میں انضمام کے مواقع بھی پیدا کیے۔ تاہم مسلمانوں نے ان معلومات کو بغیر تحقیق کے قبول نہیں کیا۔ انہوں نے ان متون سے حاصل کردہ علم کو تصدیق کرنے کے لیے طب کے مختلف شعبوں میں وسیع تحقیق کی۔ ان کی جانچ اور طریقہ تحقیق نے نہ صرف اس بات کو یقینی بنایا کہ طبی عمل درست سائنسی اصولوں پر مبنی ہو، بلکہ ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ہی مسلمان علماء نے طب کے میدان میں بے پناہ ترقی کی۔ قدیم طبی متون کے ترجمے اور ان پر تحقیق کے علاوہ مسلمان علماء نے طبی نظریہ اور ان کے اطلاق میں کئی نئی دریافتیں بھی کیں۔ اپنی دریافتوں کو دیگر ذرائع سے جمع کی گئی معلومات سے ملا کر انہوں نے طب کا ایک بالکل نیا نظام تیار کیا۔ یہ نیا طبی نظام تحقیق اور جدت پر مبنی تھا، جس نے جدید طبی طریقہ کار کی بنیاد رکھی۔ عربوں کو تشریح الاعضاء یعنی اناٹمی کا مناسب علم تھا، جیسا کہ قبل از اسلام عربی ادب میں انسانی اور حیوانی جسم کے داخلی اور خارجی اعضاء کے ناموں سے ظاہر ہوتا ہے۔ جب انہوں نے یونانی تشریحات سے واقفیت حاصل کی تو انہوں نے ان پر جامع تحقیقات کی اور اپنے پیشروں کے کام میں کئی غلطیوں کی نشاندہی کی اور اس میدان میں کئی نئی دریافتیں کی۔ یونانی نظریات کی تصدیق کرنے کے لیے یوحنا ابن ماسویہ نے عباسی خلیفہ معتصم باللہ کے حکم پر فراہم کردہ بندروں کی چیر پھاڑ کی۔ اس تصدیق کے بعد یوحنا ابن ماسویہ نے تشریح الاعضاء پر اپنا اہم کام تحریر کیا، جس نے مستقبل کے مطالعات کی بنیاد رکھی۔ اس کے علاوہ منصور ابن محمد کا تشریح المنصوری انسانی اعضاء کے تفصیلی تصاویر پر مشتمل ایک ایسا کام ہے جو یونانیوں کے ہاں بھی نہیں پایا جاتا۔ ان علماء کے کاموں نے نہ صرف یونانی نظریات کی تصحیح اور توسیع کی بلکہ انسانی جسم کی زیادہ جامع تفہیم بھی فراہم کی۔ علم الحیات یعنی فزیولوجی کے میدان میں بھی مسلمان علماء نے کئی انقلابی دریافتیں کیں۔ مثال کے طور پر دمشق کے ابن النفیس القرشی نے خون کی چھوٹی نالیوں میں ہونے والی گردش کے نظریے کی وضاحت کی، جو ولیم ہاروی سے 300 سال پہلے تھی، جنہیں اس دریافت کا سہرا دیا جاتا ہے۔ القرشی نے یہ نظریہ پیش کیا کہ کھانا جسم کی حرارت برقرار رکھنے کے لیے ایندھن کا کام کرتا ہے، جو تحویلی عمل یعنی میٹابولک پروسیس کے ابتدائی علم کو ظاہر کرتا ہے۔ مزید برآں ابو الفرج نے یہ خیال پیش کیا کہ اعصاب میں نالیاں ہوتی ہیں جن کے ذریعے احساسات اور حرکات منتقل ہوتے ہیں، جو اعصابی نظام کو سمجھنے کی ان کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ علم جراثیم یا جرثومیات یا بیکٹیریولوجی کے میدان میں مسلمانوں کی شراکتیں واقعی انقلابی ہیں۔ براؤن کے مطابق مسلمان جراثیم کے نظریے سے مکمل طور پر آگاہ تھے، جو مغرب میں وسیع پیمانے پر قبول کیے جانے سے بہت پہلے تھا۔ ابن سینا نے سب سے پہلے کہا کہ جسم سے خارج ہونے والا کسی بھی قسم کا مواد زمینی جسموں سے آلودہ ہوتا ہے، جو متعدی امراض یعنی انفیکشن کا سبب بنتا ہے۔ 14ویں صدی میں ابن خطیمہ نے اس علم کو مزید آگے بڑھایا اور کہا کہ انسان چھوٹے چھوٹے اجسام سے گھرا ہوا ہے، جو انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں اور بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ ان کا کام
اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کو جراثیمی عفونت یعنی مائکروبیل انفیکشن کا بہترین علم تھا۔ مسلم طبیبوں نے نہ صرف انقلابی دریافتیں کی بلکہ مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے نئی تجاویز بھی پیش کی۔ ایک ایسے طبیب ابو الحسن جنہوں نے عز الدولہ جو کہ فارس کے امیر تھے ان کی خدمت کی اور دماغی جریان خون یعنی سیریبرل ہیموریج کے علاج کے لیے خون نکالنے کے عمل کو متعارف کرایا، جو اکثر بلند فشار خون یعنی ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تھیراپیوٹک فلیبوٹمی یعنی خون نکالنے کا عمل دماغی جریان خون کے علاج میں ایک اہم پیش رفت تھی۔ ابو الحسن کے طریقہ کار کا مقصد اندرونی کھوپڑی میں خون کے دباؤ کو کم کرنا اور اضافی خون کی جمع ہونے کی وجہ سے پیدا ہونے والی علامات کو دور کرنا تھا۔ مسلم طبیبوں نے زہر یا زہریلے مواد کی موجودگی میں معدے کی صفائی کے لیے معدے کی صفائی والی نل کی یعنی اسٹامک واش ٹیوب کا بھی استعمال کیا۔ مزید برآں وہ اوپوتھراپی کے اصولوں سے بھی مکمل طور پر واقف تھے جو براؤن سیکورٹ سے صدیوں پہلے تھا، جنہیں اس علاج کے طریقے کی دریافت کا سہرا دیا جاتا ہے۔ اوپوتھراپی مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے جانوروں کے غدود کے عرق کے استعمال پر مبنی طریقہ علاج ہے۔ سعید ابن بشر ابن عبدوس نے فالج اور لکوے کے علاج کے لیے ہلکی خوراک اور ٹھنڈک پیدا کرنے والی ادویات کے استعمال کی تجویز دی۔ ابن الوفید نے اختیاری خوراک یعنی فوڈ کنٹرول کے ذریعے بیماریوں کے علاج پر زور دیا جو صحت برقرار رکھنے اور بیماریوں کے علاج میں غذا کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ مسلم طبیبوں نے وبائی ارکان کے علاج دریافت کیے اور جنون کے علاج کے لیے مناسب مقدار میں افیون کے استعمال کی تجویز دی۔ ناک سے خون بہنے کے لیے انہوں نے خون کو بہنے سے روکنے کے لیے سر پر ٹھنڈا پانی ڈالنے کی تجویز دی۔ مسلم طبیبوں کے ان انقلابی علاج اور تکنیکوں نے طب کے میدان میں نمایاں ترقی کی اور جدید طریقوں کی بنیاد بھی رکھی۔ مسلم طبیبوں نے جراحی کے میدان میں بھی اہم پیش رفت کی اور کئی جدید تکنیکوں اور آلات کو متعارف کرایا جنہوں نے طبی عملیات میں انقلاب برپا کر دیا۔ ایک اہم پیش رفت جراحی میں زخموں کو داغنے والی ادویات کا تعارف تھا جو خون بہنے کو روکنے اور شفا یابی کو فروغ دینے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ مسلمان ماہر جراحت نے پہلی بار خون بہنے کے عمل کو روکنے کے لیے ٹھنڈا کرنے کے طریقہ کار کا اطلاق کیا، جس میں جراحت کے دوران زیادہ خون بہنے کو قابو کرنے کے لیے ٹھنڈک کا استعمال کیا گیا۔ اسی طرح زخموں کی پیوند کاری کے لیے ریشم کے دھاگوں کا استعمال تھا جو جراحت کے بعد رہ جانے والے گھاؤ کو بند کرنے کے لیے ایک زیادہ مؤثر اور نفیس طریقہ فراہم کرتا ہے۔ اسلامی طبی میدان میں ایک سب سے مشہور اور معزز شخصیت ابن سینا کے نام سے مشہور ہے۔ 1000 سال سے وہ تاریخ کے عظیم ترین مفکرین اور طبی علماء میں سے ایک کے طور پر اپنی اصل شہرت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ابن سینا کے سب سے اہم طبی کام القانون فی الطب ہے، جو ایک جامع طبی دائرۃ المعارف ہے جو صدیوں تک طبی مدارس میں معیاری حوالے کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ یہ طب کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے جن میں تشریح الاعضاء یعنی اناٹمی، علم الامراض یعنی پیتھولوجی، علم الادویہ یعنی فارماکولوجی اور علاج کے مختلف طریقے شامل ہیں۔ ابن سینا کا دل کی دوائیوں پر رسالہ دل کی بیماریوں کے علاج کے بارے میں تفصیلی بصیرت فراہم کرتا ہے جو ان کی قلبی صحت کے متعلق جدید سمجھ بوجھ کو ظاہر کرتا ہے۔ 11ویں صدی میں ابن ظہر نے سانس یا ہوا کی نالی پر عملے جراحی یعنی ٹریکاسٹمی کی مکمل وضاحت فراہم کی جو یونانیوں نے ذکر نہیں کی تھی۔ ایک اور پیشرو مسلم ماہر جراح عبد القاسم الزہراوی نے کئی جراحی آلات ایجاد کیے جنہیں انہوں نے اپنی جامع طبی دائرۃ المعارف التصریف میں تصویری شکل میں پیش کیا۔ التصریف میں الزہراوی نے مختلف بیماریوں کی جراحت کے طریقے بیان کیے۔ ان کے کاموں میں کھوپڑی کی جراحت، حلق کا قوا اور ناک کے نتھنے یعنی نیزل کیویٹی کی جراحت، گلے کی غدود کی جراحت یعنی ٹانسلیکٹومی اور کان کے پردے سے غدود کو حاصل کرنا یعنی پیراسینٹیسس کے طریقے شامل ہیں۔ مسلمان جراحوں کے تیار کردہ یہ تفصیلی جراحی طریقے اور آلات جدید جراحی طریقوں کی بنیاد بنے جو ان کی تشریح الاعضاء اور جراحی سے متعلق جدید فکر کو ظاہر کرتے ہیں۔ مسلمان ماہرین چشم نے آنکھ کی بیماریوں کے علاج اور جراحی کے اصولوں کی بنیاد رکھی جو آج بھی استعمال ہوتے ہیں۔
ان کی سب سے اہم پیش رفت میں سے ایک موتیے کے آپریشن کا طریقہ تھا۔ سب سے پہلے مسلمان طبیبوں نے اس عمل کو سمجھا اور آگے بیان کیا کہ موتیا دراصل آنکھ کے عدسے کی معذوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک معروف مسلم عالم ابن الحیثم نے آنکھ کی ساخت کی وضاحت کی اور دیکھنے کے طریقہ کار کے متعلق انقلابی نظریات پیش کیے۔ انہوں نے مختلف اقسام کے عدسوں کی بھی وضاحت کی جو شعبہ چشم میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جس کے سبب جدید عینک سازی کی ترقی ممکن ہوئی۔ بنو امیہ کے دور حکومت میں مسلمانوں نے ہسپتالوں کے ادارے کو ترقی دی، تاہم عباسی خلیفہ ہارون رشید کے دور میں بغداد میں ایک ہسپتال بنایا گیا جو اس شہر کی تاریخ میں پہلا تھا۔ اس نے طبی دیکھ بھال اور تعلیم کے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ کچھ ہی عرصے بعد کئی نئے ہسپتال قائم کیے گئے۔ ان میں سے کچھ ہسپتالوں کے اپنے باغات تھے جہاں طبی پودے کاشت کیے جاتے تھے جو جڑی بوٹیوں کی دوا کے مطالعے کی استعمال کی غرض سے بنائے گئے تھے۔ بڑے ہسپتالوں کے ساتھ طبی مدرسے بھی منسلک تھے جو مستقبل کے طبیبوں اور جراح کو تعلیم اور تربیت فراہم کرتے تھے۔ صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم کا یہ انضمام جدید طبی نظام کی بنیاد تھا۔ ان بڑے ہسپتالوں کے علاوہ مسلم دنیا میں بڑی تعداد میں موبائل ہسپتال بھی تھے۔ یہ موبائل ہسپتال دور دراز اور کم خدمت والے علاقوں میں طبی دیکھ بھال فراہم کرنے کے لیے تھے تاکہ ہر کسی کو صحت کی دیکھ بھال میسر ہو۔ مسلم علماء اور حکمرانوں کی جانب سے ہسپتالوں کی ترقی اور طبی تعلیم کے انضمام نے صحت کی دیکھ بھال کے میدان میں نمایاں پیش رفت کی۔ ان ہسپتالوں نے یورپ کے مختلف حصوں، خاص طور پر اٹلی اور فرانس میں 14ویں صدی عیسوی کے دوران قائم ہونے والے ہسپتالوں کے لیے نمونے کا کام کیا۔ یہ اثر و رسوخ زیادہ تر ان تعاملات اور تبادلوں کی وجہ سے تھا جو صلیبی جنگوں کے دوران ہوئے۔ صلیبی جنگجو سلجوق حکمران نور الدین کے دمشق میں بنائے گئے عظیم الشان ہسپتالوں اور مملوک سلطان المنصور قلاوون کے قاہرہ میں تعمیر کردہ ہسپتالوں سے متاثر ہوئے۔ یہ ہسپتال اپنی جدید طبی سہولیات، جامع دیکھ بھال اور طبی تعلیم کے انضمام کے لیے مشہور تھے، جنہوں نے صلیبی جنگجوؤں پر گہرا اثر چھوڑا۔ یورپ واپسی پر صلیبی جنگجوؤں نے حاصل کردہ علم اور تحریک کو عملی جامہ پہنایا، جس کے نتیجے میں ایسے اسپتال قائم کیے گئے جو اپنے مسلم ہم منصبوں کے نقشے اور فعالیت کی عکاسی کرتے تھے۔ مسلم ہسپتالوں کے اثر و رسوخ نے یورپ میں صحت کی دیکھ بھال کو نمایاں طور پر ترقی دی، جس نے ایسے طبی مراکز کے لیے ایک نمونہ فراہم کیا جو مریضوں کی دیکھ بھال، طبی تعلیم اور جدید طبی تکنیکوں کے استعمال پر زور دیتے تھے۔ ہسپتالوں کی ترقی میں مسلم خدمات کی میراث آج بھی جدید طریقوں کو متاثر اور رہنمائی فراہم کرتی ہے جو طبی سائنس کے میدان پر ان کے دیرپا اثرات کو ظاہر کرتی ہے۔